سمجھ میں آنی بھی چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گی کہ ماں باپ کے لیے کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو ماں باپ سے محبت کا دم نہ بھرتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی دکھاوا کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر۔ کتنی جگہ سے روح نکل جائے، یعنی 40 جگہ سے، تو انسان ٹائے پیش ہو جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگ اس کے کفن کی تیاری کرنے لگتے ہیں، لوگ اسے غسل دینے لگتے ہیں۔ لیکن قربان چاہیے گا مسلمانوں، جب ایک ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے، آج ہم لوگ ذرا سے ٹھوکر لگ جاتی ہے تو نانی یاد آ جاتی ہے، کبھی ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ قاری ظفر پیر میں ٹھوکر لگی تھی نا تو ناخن اچل گیا، اس اچلنے کی بنا پر تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی ہے، درد جو ہے وہ اسے سہ نہیں پاتے ہیں۔ معلوم کیا چلا کہ ذرا سا ناخن اچلا تھا، ذرا سی ٹھوکر لگی تھی تو ڈاکٹروں کے چکر لگانے لگا۔ اب سمجھ لیجیے گا، قربان جائیے گا، اس ماں سے پوچھئے گا جس نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور رکھنے کے بعد کبھی اس نے یہ شکایت نہیں کی، کبھی اس نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پتھریاں ہوتی ہیں 2 mm یا 5 mm یا 10 یا 18 mm کے مارے وہ چیخنے اور چل جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے گا، ذرا سی پتھری کا درد برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ماں جو درد برداشت کرتی ہے وہ 2.5 کلو یا 3 کلو کی شکل میں مادہ درد کو برداشت کرتی ہے۔ بچے کا وزن جو ہوتا ہے 2.5 کلو، 3 کلو، 3.5 کلو، اتنا وزن لے کر ماں سارے کاموں کو کرتی ہے۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ روئے زمین پر جب بچہ آتا ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں آپ کو اپنی تقریر کے ذریعے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ موت کو قریب سے دیکھنے والی روئے زمین پر اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ماں کی ذات ہے۔ جب وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس وقت اس کی جسم سے یعنی کہ 39 جگہ سے روح نکل جاتی ہے۔ پیدائش کے بعد چاہے وہ کسی لڑکی کو جنم دے، چاہے وہ کسی لڑکے کو جنم دے، پتا کیا چلا، چاہے گھر میں بچے کی پیدائش ہو یا ہاسپٹل میں بچے کی پیدائش ہو، پیدائش کے بعد 39 جگہ سے روح نکل جاتی ہے، ایک جگہ باقی رہتی ہے۔ پتا کیا چلا، سب سے زیادہ قریب سے موت کو دیکھنے والی اگر ذات ہے تو ماں ہے۔ یوں کہہ لیجیے گا، موت کے منہ میں جا کر اور ٹک سے واپس آ جانا کسی اور کا کام نہیں ہے بلکہ ماں کا کام ہے۔ اسی لیے شاعر نے لکھا ہے، تیرا کرم رہے تو سلامت ہے زندگی ماں، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اہل سنت، مسلک اعلی حضرت رحمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد۔ ابھی بھی وقت ہے لوگوں، کسی نے لکھا ہے ہنسو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان بھی لمحوں کی داستان ہوگی۔ خدا را ماں باپ کا بٹوارا کرتے ہو، ماں باپ کا بٹوارا ہونے لگا ہے۔ ارے کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنی جنت کا بٹوارا کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، یہ میں نہیں، سرکار کی حدیث پاک کے مفہوم کے ذریعے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت
आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो समझ लो अपने माँ बाप के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। ये जात कोई आम जात नहीं है, इनको हल्के में मत लेना। तुम ये सोचोगे माँ बाप हमारे गुनाहगार हैं, तुम्हारी नजर में होंगे ना। अल्लाह ने इनका जिक्र कुरान में किया और जिसका जिक्र कुरान में रब फरमाए भला वो आमजाद हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती है। आप सर्वे कीजिएगा और देखिएगा, मालूम कीजिएगा, जिसकी माँ का इंतकाल हो गया हो या बाप का इंतकाल हो गया हो, समझ लेना माँ का अगर इंतकाल हो गया हो तो मैं ये नहीं कहता कि किसी का यानी कि 6 महीने पहले इंतकाल हुआ हो या 40 दिन पहले इंतकाल हुआ हो, उससे मालूम कीजिएगा। बल्कि मैं तो यूं कहूँ कि 70 साल का पूरा हो और उससे मालूम करना क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है तो कसम खुदा का मुसलमानों, जब उसके सामने माँ का नाम लिया जाएगा तो आंखें इश्क़बार हो जाएंगी, रोते हुए कहेगा कारी ज़बर क्या पूछते हो? अरे हाल तो ये है कि कोई दिन ऐसा गुजरता ही नहीं है कि जिस दिन माँ की याद आती है। अच्छा तुम्हें आती है? हाँ बेशक। जिसे आती हो वो हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। और नहीं आती हो तो आना शुरू कर देना, नहीं आती हो तो आना शुरू कर देना और दुआ करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि अल्लाह बिलखुसूस माँ बाप की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक दे। हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और उसके बावजूद भी माँ बाप से नहीं बोलते। ये हमारी अक्लमंदी नहीं है, दानिशवरी नहीं है। आप होंगे कोई अमीर ज़ादे, अपने लिए होंगे। लोगों में शोहरत आपकी होगी तो अपने लिए होगी। लोगों में शोहरत होना एक अलग मसला है, अमीरी का भूत सवार होना एक अलग मसला है। लोग आपकी तारीफ करें ये काबिल कबूल नहीं है, बल्कि समझ लेना कि जिस दिन माँ बाप तुम्हारी तारीफ को तौसीफ बयान करें, समझ लेना कि तुम जन्नती हो। सुभान अल्लाह बेशक। अरे ये वो जात है कि अगर कोई इसके साथ सरकार की हदीस से पाक का मफहूम है, अगर आप नमाज पढ़ो दिखावा आ जाए वो नमाज कबूल नहीं होती। रियाकारी अगर आ जाए वो नमाज कबूल नहीं होती। सदका व खैरात करो दिखावा आ जाए वो कबूल नहीं होता। हज करो दिखावा आ जाए अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाता है। रूए ज़मीन पर जितने भी आप काम करें, किसी में अगर दिखावा आ जाए अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाता है। लेकिन कुर्बान जाइएगा, माँ बाप की शान पर कुर्बान जाइएगा। सरकार फरमाते हैं अगर कोई अपने माँ बाप के साथ दिखावे की बिना पर, रियाकारी की बिना पर इसलिए मोहब्बत करता है कि लोग उसकी तारीफ को तौसीफ बयान करें, लोग उसकी वाह-वाह करें, दिखावा उसके अंदर है, लेकिन फिर भी मालिक को मौला उस इंसान की, उस दिखावे की मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल हो। सुभान अल्लाह बेशक। ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये मर्तबा किसी को मिला है तो सिर्फ माँ बाप को मिला है। बेशक। अगर हम इनके सामने दिखावे के लिए भी मोहब्बत करते हैं तब भी अल्लाह उस मोहब्बत को कबूल फरमाता है। किसी शायर ने लिखा है इश्क़ जुनू खामोश न रहे, कुछ ख्वाब उड़ा दिलाने की, दीवाना बनना तो मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। अगर ज्यादा नहीं खैरियत पूछ सकते हो तो कम से कम 24 घंटे में 4 बार तो माँ बाप की खैरियत पूछ लिया करो। बड़ी कुर्बानियां देते हैं। मैं आज इस कुर्सी पर अगर बैठा हूँ तो ये मेरा कमाल नहीं है,
میں آج اس کرسی پر اگر بیٹھا ہوں تو لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے، صوفے کا انتظام، پنڈال کا انتظام، دری کا انتظام، ہر چیز کا انتظام کیا ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے انتظام کیا ہے۔ لیکن کبھی اور فکر کیجئے گا، یہ کرسی اگر ملی ہے تو یہ ماں کا صدقہ ہے، یہ پنڈال اگر ملا ہے تو ماں باپ کا صدقہ ہے۔ سمجھ لیجئے گا، ہمیں یہ زندگی ملی ہے تو یہ ماں باپ کا صدقہ ہے۔ اور اس ماں سے پوچھئے گا جس کا بیٹا 6 سال کا ہو، 7 سال کا ہو، اور اس سے کہا جائے کہ تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کر دیا جائے، میری ماں اور بہنیں پیچھے سن رہی ہیں، اس سے پوچھنا تو سمجھ لو کہ ایک سانس میں یہ کیا کیا آپ سے کہہ دیں گے آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب دین مصطفیٰ کی بات آ جائے، علم دین کی بات آ جائے، تو کیا آپ نے کبھی مدرسوں میں جا کر یہ حالات نہیں دیکھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جنوری اور فروری کے موسم میں اپنے نازک ہاتھوں سے جن کی عمریں 7 سال کی ہیں، بتاؤ کوئی 7 سال کی عمر میں کپڑوں کو دھلتا ہے، بتاؤ کوئی 8 سال کی عمر میں اپنے کپڑوں کو دھلتا ہے، اس کی بہن بھی موجود ہو، اس کا بھائی بھی موجود ہو، اس کی اور بہنیں بھی موجود ہو، اس کی ماں بھی موجود ہو، اس کی دادی بھی موجود ہو، لیکن وجہ اگر معلوم کی جائے، یہ بتاؤ کہ ماں کے ہوتے ہوئے آپ کو کپڑا دھلنے کی نوبت کیا پڑی ہے، آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے، بہن ہوتے ہوئے کپڑے دھلنے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے۔ وہ کہے گا کہ مولانا سنو، کپڑا دھلنے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اب گھر چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ وہ کہے گا وہ گھر چھوڑا تو جان سے زیادہ عزیز تھا، وہ بہن چھوڑی تو جان سے زیادہ جس سے ان سے محبت کرتا تھا، وہ ماں چھوڑی جس سے سب سے زیادہ روح زمین پر رہ کر میں محبت تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھا جائے کہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے تو وہ ایک ہی جملے میں بات ختم کر دے گا کہ چھوڑنے کی وجہ جو ہے قاری ظفر وہ صرف علم دین سیکھنا۔ کیا؟ علم دین سیکھنا، اور اس سیکھنے کی بنا پر میں نے اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے۔ بڑی کٹھنائیاں آتی ہیں علم دین سیکھنے میں، کم سے کم آپ کسی مدرسے کے بچوں کے حالات تو دیکھیے گا، سمجھ رہے؟ بڑا دل روتا ہے کہ جس موسم میں ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، بستروں کو نہیں چھوڑتے ہیں، انہیں 8 دن میں 1 دن ملتا ہے کپڑا دھلنے کے لیے، جمعرات کا یعنی دوپہر سے اور جمعے کا صبح سے، اب چاہے دھوپ نکلے یا نہ نکلے، کوڑا کھلے یا نہ کھلے، لیکن یاد رکھنا کہ وہ چھوٹی سی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے نازک ہاتھوں سے کپڑوں کو دھل کر، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں محنت کرتے ہیں، جب ان کے سر پر یعنی کہ دستار بندی ہو جاتی ہے، جب وہ ایک عالم دین بن جاتے ہیں، جب وہ